اس وقت ساری دنیا کی نظریں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ پر لگی ہوئی ہیں، جس کو اب آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور اگر اس پورے 1 مہینے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں امریکہ کی ہمیں ناکامی نظر آتی ہے، اس طرح سے ناکامی نظر آتی ہے کہ جو گول امریکہ اچیو کرنا چاہ رہا تھا وہ امریکہ کو نہیں ملے ہیں، یعنی کہ ہتھیار ڈالنے تھے ایران نے، لیکن ایران نے ہتھیار نہیں ڈالا ہے، ایران نے اپنا مضبوط دفاع کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو حکومت کا تختہ الٹنے کا ایک پلان تھا یا ایک خیال تھا امریکہ کی طرف سے، اس میں بھی امریکہ ہمیں کامیاب ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیا ہے، بلکہ اگر اس جنگ کے اثرات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں خلیجی ممالک تک پھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس پورے خطے کو متاثر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر صرف امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ یہاں تک آیا کہ اس نے روس، جس کے اوپر پابندی لگائی تھی، پھر روس کو ہی الاؤ کیا کہ جنگ کی سچویشن میں جن کنٹریز کے اوپر پابندی لگائی گئی وہی کنٹریز اب دوبارہ رشیا سے آئل خرید رہے ہیں، اور جہاں ایک طرف جو اتحادی ہیں امریکہ کے ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے معاشی اعتبار سے، تو وہیں روس کو کافی فائدہ ہو رہا ہے، وہ اربوں ڈالرز کما رہا ہے۔ پھر ایک اور بھی سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز، اسے بھی امریکہ کھلوانے میں ناکام رہا ہے۔ اگر مختلف سچویشنز کو دیکھ رہے ہیں، مختلف میڈیا رپورٹس کو دیکھ رہے ہیں، یا مختلف رپورٹس جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پیٹرو ڈالر اس کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ کچھ یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی، CNN کے مطابق یہ بھی ہمارے سامنے اطلاعات آئیں کہ آبنائے ہرمز سے چینی کرنسی میں جو آئل پرچیز کرے گا یا کر رہا ہے ان کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دینے کا ایران سوچ رہا ہے۔ اگر یہ کام ہو جاتا ہے، اگر سچویشن اس طرف چلی جاتی ہے، تو جو معاشی نقشہ ہے دنیا کا اور خاص طور پر اس خطے کا، وہ ہمیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ جو سعودی کچھ رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ایران نے اب تک جو اٹیکس کیے ہیں اس میں سے صرف 83% وہ اٹیکس ہیں جو گلف کنٹریز پر کیے گئے ہیں، اور جو 17% ہے، 17% ہیں وہ اسرائیل کے اوپر کیے گئے ہیں۔ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے دوران بھی دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، امریکہ اسرائیل حملے کر رہا ہے ایران پر، اور ایران جو ہے وہ پھر خلیجی ممالک پر اور اسرائیل کی طرف حملہ کر رہا ہے۔ اگر میں پاکستان کی بات کرتی ہوں اس ساری سچویشن میں، تو بڑا کی رول پاکستان کی جانب سے پلے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف ایران کے اوپر جو کچھ ہوا اس کی مذمت کی، بلکہ جو کچھ خلیجی ممالک کے ساتھ پھر ایران کی طرف سے کیا گیا اس پر بھی پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے، بڑے سخت اسٹیٹمنٹس آئے، اور اس کے بعد ہم یہ سچویشن بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو مرکز ہے وہ اسلام آباد ہے، اور ساری نظریں اسلام آباد پر ٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ جو مذاکرات ہونے ہیں وہ بھی اسلام آباد میں ہونے ہیں، اور ایسا جرمن وزیر خارجہ کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ تو پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں، اس ساری سچویشن میں، اور پاکستان ایک اعتبار سے اس وقت ہم سیفیسٹ کنٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا خطہ اس ساری سچویشن میں متاثر ہو رہا ہے، تو وہاں پر پاکستان پر، اسلام آباد پر سب کی نظریں ہیں۔ مختلف اس کے اینگلز ہیں جس پر آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اہم معاملہ ہے، اس کو بھی ہم اپنے ابتدائیے میں ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بے انتہائی معزز مہمان ساتھ موجود ہوں گے جو ان سارے معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ TTP کا سربراہ نور ولی محسود، اس کی کابل میں موجودگی کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے، اور جب یہ انکشاف سامنے آتا ہے تو پھر ایک بڑا سوال اٹھ جاتا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کی پاکستان سے جو دشمنی ہے، کیا یہ بات اس بات کو اور زیادہ واضح نہیں کر دیتی ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ ان تمام اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے گزری ہوئی عید آپ کو بہت بہت مبارک، وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ اس وقت حافظ صاحب جو سچویشن بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں، نظریں ہمارے ہی خطے کے اوپر ہیں، پاکستان کی اپنی اس میں ایک جو اہمیت ہے وہ ہے، اس پر میں آگے چل کر بات کروں گی، لیکن اس وقت آپ کو سچویشن کہاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے جس طرح سے ایران کی جانب سے ریزسٹ کیا جا رہا ہے، جو کچھ خیال کیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے اس میں امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے، نتائج کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو بہت اہم بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے کامیابی تو شروع کے گھنٹوں میں ہی حاصل کر لی تھی، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شروع کے گھنٹوں اور دنوں میں ہی ایران نے کامیابی حاصل کر لی۔ اس کی وجہ یہ کہ جتنے دعوے ان لوگوں نے کیے تھے کہ ہم جب یہاں بمباری کریں گے
اور ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور ریجیم چینج ہو جائے گا اور ہم اپنی مرضی کی حکومت بنا دیں گے اور ایران کو ہم اس طرح کر دیں گے. وہ تو سارا کا سارا ان کا فیل ہو گیا. ان کی اسسمنٹ کی بھی غلطی تھی. یعنی آج کی دنیا میں اتنی بڑی ٹیکنالوجی اور اتنی بڑی انٹیلیجنس کے بعد یہ ان کا ٹوٹل فیلئر ہے. اور یہ امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس وقت وہ کتنے زوال اور ڈھلان کا شکار ہے. ایران نے جس طرح سے ریزسٹ کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمیں مکمل طور پر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنی لیڈرشپ کی قربانی دی ہے, اپنے نوجوانوں کی اور بچیوں کی جس کے اوپر بمباری کی گئی ان کی قربانی دی ہے, اپنے جتنے انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں ان پر بمباری, اور جتنے بھی سینسیٹیو چیزیں ہیں وہ سب جھیل رہے ہیں اور اس کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بات کرو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بات کرنے کے لیے ایجنڈا طے کرو, اور یہی ایک اہم چیز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے تو انتظار کیا جا رہا ہے, امریکہ جو ایران نے اپنا جواب دیا ہے, اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر کیا جواب دے. 6 دن انہوں نے ڈیلے کیا, 15 نکات انہوں نے دیے. جی ہاں, اور اس کے بعد اب مزید 10 دن دے دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ان کو سجائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ بدنام ہو رہا ہے. خود امریکی عوام پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف ان کا رد عمل ہے. ان کی پارٹیوں میں پرابلم پیدا ہو گئی ہے, ان کے بجٹ کے ایشوز آ گئے ہیں, پوری دنیا میں توانائی کا ایک بحران پیدا ہو گیا ہے, خلیجی ریاستیں الگ پریشان ہیں. اور خلیجی ریاستوں میں تو یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آئی کہ وہ امریکہ جس کو ہزاروں بلین ڈالر انہوں نے دے دیے, وہ امریکہ ان کی سیکیورٹی نہیں کر رہا, باقی سب کچھ کر رہا ہے. لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے. یعنی پہلے بھی سینکڑوں ارب جو ہے وہ ڈالر انہوں نے لیے ہوئے تھے, اور ابھی پچھلا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جو دورہ فرمایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, جس میں تحفے بھی وصول کیے تھے, اور کہیں 400 بلین ڈالر, کہیں 600 بلین ڈالر, کہیں 1000 بلین ڈالر کے معاہدے ہو رہے تھے, اور ڈیٹا سینٹرز کی بات ہو رہی تھی. اب خلیجی ریاستوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ساری کی سارے جو اڈے ہیں وہ تو اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں, اور اسرائیل کا ایجنڈا یہ ہے کہ پورے جو ریاستیں ہیں ان کی جو ہے وہ سر نو صف بندی کی جائے, اور اس کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ پورا کیا جائے. اس وقت امریکہ ایک یرغمال ریاست ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو صہیونی ہیں, زائنسٹ ہیں, اور ان زائنسٹ میں نہ صرف یہ کہ اسرائیل کے یہودی زائنسٹ ہیں بلکہ کرسچن زائنسٹ بھی موجود ہیں جو خود امریکہ میں بڑی تعداد میں ہیں. اور دوسری طرف انہیں جو لوگ یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں ان میں وہ ہیں جو شیطان کی پرستش کرنے والے پجاری ہیں, جو ایپسٹین رجیم ہے. اس وقت بیسیکلی جو امریکہ میں رجیم کام کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں, وہ ایپسٹین رجیم ہے, پوری انسانیت کو کچل رہے ہیں. تو اس لیے اسرائیل دونوں طرف سے کام کر رہا ہے, ایک طرف جینوسائیڈ کر رہا ہے وہ فلسطین میں, اور دوسری طرف امریکہ کو استعمال کر کے اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے. تو اس یرغمال طبقے سے جان چھڑانا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ خود امریکی عوام کا کام ہے کہ ان سے جان چھڑائیں, اس لیے کہ اب تو انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. بہرحال یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے, اسرائیل کو شکست ہو گئی ہے, ایران کامیاب ہو گیا ہے, نقصان اس کا ہو رہا ہے, قیمت وہ ادا کر رہے ہیں, اور یہی حسینی راستہ بھی